اثر 3-4 اثرات بتائے یہودیوں کے جو اعراب پر وارد ہوئے. ایک اثر اور بتانا چاہتا ہوں. یہودیوں کے نظریے میں جسے ہم پیشن گوئی کہتے ہیں، جسے آپ علائم ظہور بھی کہتے ہیں، کہ امام نے کہا کہ سفیانی کا ظہور ہوگا، رسول خدا نے کہا یہ جنگیں ہوں گی، مسلمان ذلت و خواری میں چلے جائیں گے، یا مثلا ہمارے ممبروں پر بندر بیٹھیں گے. یہ پیشن گوئی ہے. یہودی پیشن گوئیوں پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں، اور عجیب یہودیوں کا ایمان ہے. پیشن گوئی پہ ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیشن گوئی اگر کسی نبی نے کی ہے تو اس کو محقق کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو ایک روایت ملتی ہے بھائی کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں 1000 حافظ قرآن ہوں گے تو مولا آئیں گے. تو یہ ہے پوزیٹو پیشن گوئی. تو آپ اس میں محنت کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم حفظ قرآن کا کام شروع کریں اور ہزاروں لوگ حافظ بن جائیں. ایک پیشن گوئی یہ آتی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے فسق و فجور بڑھ جائے گا. یہ نیگیٹو ہے. تو کیا اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم فسق و فجور کو بڑھاوا دیں؟ یہ نظریہ بعض لوگوں میں تھا. یہ حالانکہ ہمارے شیعوں میں بعض لوگوں میں، ایران میں کچھ ایک فرقہ بنا تھا، انہوں نے کہا اگر امام کا ظہور کرنا ہے تو فسق و فجور کو بڑھاؤ، فحاشت کو بڑھاؤ، فساد کو بڑھاؤ، قتل و غارت کو بڑھاؤ، تاکہ امام زمانہ، کیونکہ پیشن گوئی ہے. یہ عقیدہ آل یہود کا تھا کہ اگر پیشن گوئی کو محقق کرنا ہے تو اگر پیشن گوئی میں آیا ہے فلاں قتل ہوگا تو ہم اسے پہلے جلدی قتل کر دیں تاکہ ہمارا نبی آ جائے، ظہور ہو جائے. یہ تمام تر گریٹ اسرائیل کا آپ نقشہ سنتے ہیں، ان کی پیشن گوئیوں میں آئے کہ جب تک اسرائیل گریٹ اسرائیل نہیں بنتا تب تک کائنات پہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوتی. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور بنی اسرائیل حالت عبادت میں مشغول ہوں گے، اپنے عبادت خانے میں، جسے اورشلیم کہتے ہیں. جب وہ عبادت کی حالت میں مشغول ہوں گے اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا نبی آئے گا اور یہ عابد اس کا استقبال کریں گے. یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے. یہودی حالت عبادت میں مشغول تھے اور حضرت عیسیٰ ان پر وارد ہوئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایکسپٹ نہیں کیا، رد کر دیا. اب کیونکہ ایک مرتبہ ہو چکا اور انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، یہ دوبارہ اسی چیز کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں میں تھیں. جاتے تھے یہودیوں سے پوچھتے تھے کیا ہوگا. مدینے والوں کو پتا تھا اس کو حکومت ملے گی، یہ حکومت کو قائم کرے گا، تو انہوں نے وہیں سے پلان بنانا شروع کر دیا. تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے اور لوگوں کو مسلمان بنایا، ان کے وجود میں یہ چیزیں تھیں. پیشن گوئی اس کی زندہ مثال ایک دیتا ہوں. رسول خدا ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے. قرآن مجید میں سورہ ہود جب نازل ہوئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی جب یہ سورہ نازل ہوا. کون سی آیت؟ پورا سورہ نہیں، اس میں ایک آیت ہی، فاستقم کما امرت، اس طرح استقامت کر جس طرح ہم نے تجھے امر کیا، استقامت کر. اب اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ اس میں مسکراہٹ جانے کی کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اتنی استقامت کی ہے، پتھر لگے، کانٹے لگے، اتنی بدتمیزیاں، اتنی بہترامیاں، جادوگر آپ کو کہا گئے، لیکن آپ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں گئی. فاستقم کما امرت میں کیا ہے؟ فرمایا آیت کا دوسرا حصہ ہے، ومن تاب معک، اے میرے حبیب صرف تجھے استقامت نہیں کرنی بلکہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی استقامت کروانی ہے. یہ سب سے مشکل تھا کہ رسول خدا کو پتا چلا ایک جوان ہے، قرآن کی ایک آیت کو سن کے اتنا اس نے گریہ کیا ہے کہ بستر مریضی پہ لیٹ گیا ہے. رسول خدا اس کی عادت کے لیے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ جب سے اس آیت کو سنا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں. کون سی آیت؟ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے مومن اپنے نفس کو بھی، اپنے وجود کو بھی آگے جہنم سے بچا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا. کہ یا رسول اللہ میں خود کو تو بچا لوں گا لیکن بیوی کا کیا کروں؟ میں خود تو نمازی بن جاؤں گا لیکن بیٹے کا کیا کروں؟ میں خود تو نیک و صالح بن جاؤں کچھ بھی کر کے لیکن بیٹی کا کیا کروں؟ کہ یہ قرآن کی آیت بڑی گراں ہے. یعنی یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے. صرف خود کو نمازی نہیں بنانا، بیٹے کو بنانا ہے. صرف خود کو نیک نہیں بنانا، بیوی کو بنانا ہے. یہی وہ درد تھا جو جناب نوح کے دل میں بیٹھ گیا تھا. یعنی خود بھی نیک بننا ہے، بیوی کو بھی بنانا ہے، اولاد کو. یا رسول اللہ یہ ذمہ داری بڑی ہے. یہی وہ درد تھا جو رسول خدا، یعنی خود بھی استقامت کرو اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی استقامت کرواؤ. کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے رات کو خواب دیکھا. تمام تر صحابہ اور یہ کتب عامہ میں اہل سنت کتابوں موجود ہے، پر میں خواب سے اٹھے رسول خدا بڑے غمگین تھے. کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بوزینے بندر میرے ممبروں پہ چڑھ رہے ہیں. اتنے ناراض تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے. کہیں میرے حبیب ناراض کیوں؟ کہ ایسا خواب دیکھا ہے. کہ اللہ کی آواز آتی اگر ہم نے دوسری امتوں سے امتحان لیا ہے تو تیری امت سے بھی امتحان لیں گے. تمہاری امت اس چیز سے مبرہ نہیں ہو سکتی
کہ قوم ہود سے امتحان لیا جائے، قوم لوط سے امتحان لیا جائے، قوم موسیٰ سے امتحان لیا جائے، اور محمد کی امت سے کوئی امتحان نہ لیا جائے۔ یہاں پہ وہ تصور ہے ہی نہیں کہ قوم محمد کو بلینک چیک دیا جائے، تمہارے اصحاب کو بلینک چیک دیا جائے کہ جو کریں ان کے دل میں آئے، نہیں، ان سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ اگر موسیٰ کے حواریوں سے امتحان لیا گیا، اگر عیسیٰ کے حواریوں سے امتحان لیا گیا، تو محمد کے حواریوں سے امتحان کیوں نہ لیا جائے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا بر اساس امتحان لوگوں کو تولتا ہے اور ان کے اعمال کے حساب سے تولتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو فری چیک دیا جائے کہ جو آپ کے من میں آئے کرو، کہیں تیری امت سے